حضرات اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی یہ بعض کے دوست ہیں۔ کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ دوست اس وجہ سے ہیں کہ یہود و نصارہ کی پیدائش، اصل میں یہود کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے بڑے والے یعنی یوسف علیہ السلام ان کے اولاد میں سے ہیں، جو بڑے والے بھائی تھے ان کا نام یہودا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی کہلانے لگے، اور یہ یہودا بڑا ہی بدترین شخص تھا، نبی کے اولاد میں سے تھا، لیکن بڑا ہی بدترین، بڑا ہی ظلم و ستم والا شخص تھا۔ اسی کی طرف نسبت کرتے یہودی ہوئے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہیں، ظلم و ستم کی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں، جب ان کے رسول ان میں موجود تھے، جب ان کے رسول موجود تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے انبیاء اللہ رب العزت نے ان کے قوم میں اتارے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے 12 گفتگو کی، سوال پہ سوال، کثرت سے سوال کیے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے پر نہ جانے کتنی مرتبہ عذاب نزول فرمایا، کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے قہر برسائی، کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے انہیں دردناک عذاب دیا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے نبی کے ذریعے سے انہیں منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن یہ یہودی قوم ایسی قوم ہے، انہوں نے دماغ لگایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن نہ مارا جائے، ہفتے کے دن شکار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دن پہلے سے جال بچھا دیا، اور اس کے دوسرے دن کے بعد جال کو مچھلیوں سہی نکال لیا گیا۔ یہ اس طرح دماغ لگاتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جب انہوں نے ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا، ایک سامری جادوگر تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ، سامری جادوگر نے ایک بچڑے لایا اور اس میں جان روح پھونک دی، اس طرح سے جادو دکھایا، ان لوگوں نے اسے معبود بنا لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے لینے کے لیے گئے تھے، 40 دن کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا کرنے گئے تھے، اس وقت ان کو توریت ملی۔ جب وہ توریت لے کر لوٹ رہے تھے، دیکھا کہ میری امت، میرے قوم کے لوگ یہ بت پرستی میں لگ گئے ہیں، ایک بچڑے کو بت معبود مان لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم یہ کیا کر رہے ہو، اے میری قوم یہ کیا چیز ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ قوم نے کہا یہ جو بچڑا ہے یہ بڑا ہی جادوگر ہے، بڑا شکتیشالی ہے، گویا کہ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ اللہ رب العزت ناراض ہوا اس سے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذاتی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ایک راستہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہا کہ یہ میری بارگاہ میں ایک بچڑے کو قربان کریں، ایک گائے کو لے آئیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ایک گائے کو لے آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اللہ رب العزت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے رب ذوالجلال بچڑا کیسا ہونا چاہیے، کس کلر میں ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے اس کی، کیسا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے یا تندرست ہونا چاہیے، کس طرح سوال پہ سوال کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کیا کہا؟ اپنے موسیٰ علیہ السلام اور کلیم اللہ کے ذریعے سے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو پیلے رنگ کا، اس کلر کا، اس رنگ کی گائے ہوگی، جاؤ اسے ڈھونڈ لاؤ۔ جتنی آبادی تھی اس میں صرف ایک شخص کے پاس تھی۔ اب وہ لوگ تلاش کرنے لگے، لیکن تلاش نہ کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک جملہ بھی کہا تھا انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لائیں گے۔ لفظ انشاءاللہ کی طاقت تھی، جبکہ اللہ رب العزت انہیں موقع میسر نہ دیتا، انہیں موقع نہ دیتا، ان پہ عذاب کا قہر برساتا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ڈھونڈ لائیں گے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے تو انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کیا، ان کے توبہ استغفار ہوئے۔